کے گوشے گوشے میں حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کل عام طور پر تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگوں کا ایک تاثر اور لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کتاب و سنت ان کا منہج ہے اور کتاب و سنت ہی ان کا نصاب ہے، مگر ہم جب تبلیغی نصاب کے اعمال اور اس کے منشور کے اوپر غور کرتے ہیں اور ان کے تبلیغی جماعت کے جو بانی اور مؤسسین ہیں، ہم جب ان کی باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حقیقت اس کے الٹی نظر آتی ہے۔ قرآن و سنت کا تو نام ہے، لیکن اس کی آڑ میں خالص حنفی فقہ کی تبلیغ اور مشق کرائی جاتی ہے۔ عملی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، چنانچہ مولوی محمد الیاس ابن قاری بندہ الہی میرٹھی صورتی گجراتی اپنی کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے، اس کتاب کے صفحہ 4 میں تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے دل میں بھی اس دین کی اہمیت پیدا کی۔ جب اس عالم دنیا میں انہوں نے نظریں دوڑائیں تو محسوس کیا کہ ساری دنیا حنفیت سے برگشتہ ہے، ساری دنیا حنفیت سے برگشتہ اور خود مسلمان اس کے احکام پر عمل کرنے سے بیدار ہیں اور بے شعوری کا دور دورہ ہے۔ حضرات، یہ عبارت خود واضح طور پر یہ بات بتلاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا مشن پوری دنیا میں حنفی فقہ کو نافذ کرنا اور حنفی فقہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ آج تک عملی طور پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوا ہو اور ان کی چلت پھرت میں شریک ہوا ہو اور قرآن و حدیث کے مسائل پر عمل کرتا ہو۔ عملی طور پر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں جب ان میں جاتے ہیں تو وہ بھی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ان کے اندر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کتاب و سنت سے بیداری ظاہر ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ دلیلیں اس تعلق سے کہ تبلیغی جماعت ایک فرقہ واریت پسند جماعت ہے، کچھ دلیلیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دی تھی۔ آئیے ہمارے اس دعوے کی دلیل ایک دو دلیلیں اور بھی استعمال فرمائیں۔ چنانچہ فضائل صدقات کے اندر مولانا زکریا صاحب نے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے وَلَمَّا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل والا مسئلہ ہے کہ بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو مخاطب کر کے کہ سلمان فارسی کی قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علم اگر ثریا میں ہوگا تو اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں، جو فضائل کی کتاب ہے اور بڑے دعووں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسائل میں نہیں پڑھتے، ہم فضائل میں پڑھتے ہیں، چنانچہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مسائل میں جب یہ الجھتے ہیں تو کس طرح تعویل کرتے ہیں اس کے نمونے ہم نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں۔ یہ بھی نمونہ ایک مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ فضائل صدقات کے اندر جو فضائل صدقات ہے اس کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت علامہ سیوطی کا ایک قول نقل کر کے بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں پیشین گوئی کے طور پر ایسی صحیح چیز ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو جو یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اگر ثریا پہ ہوگا تو اسے بھی حاصل کریں گے، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہی ہیں جو علم ثریا میں تھا وہ حاصل کر کے لائیں، اور اس طرح کے ان کے فضائل میں بہت ساری باتیں۔ بہرحال اس نقطے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خاص طور پہ حنفی فقہ
کی داعی ہے اور حنفی فقہ کے اوپر یہ لوگ جو ہے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن عملاً یا قولاً اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن و سنت کی طرف، اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ اللہ رسول کا ٹائٹل ہے، نام ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ اگر بات حنفی فقہ کی ہوتی تو ہوتی، اگر حنفیت کی طرف دعوت کی بات ہوتی تو ہوتی، بلکہ میں اور آگے بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے کہ تبلیغی جماعت خالص دیوبندیت کی رکھائل ہے، خالص دیوبندی مکتبہ فکر، جو کہ علماء دیوبند کے جو اکابرین میں سے ہیں، ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے اقوال اور ان کے فرمودات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی تبلیغی جماعت کرتی ہے، اس کی رکھائل ہے یہ۔ ان کے رگوں میں، تبلیغی جماعت کے رگوں میں صرف اور صرف دیوبندیت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح اور جہاں تک قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا نام ہے، وہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فریبی چال ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے جس کی آڑ میں سیدھے سادھے عوام کو اور سادہ لوح مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ اور بریلویت سے خوف کھا کر، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے کہ دیوبندیت کبھی بھی آج بھی بریلویت کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدے بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں، وہی عقیدے دیوبندی علماء اپنے بزرگوں کے، اپنے خاص بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو بریلوی اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے تو دیوبندیوں کے نظر میں، دیوبندیوں کی نگاہوں میں وہ لوگ مشرک اور وہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی عقیدہ دیوبندی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھے تو کیوں سب سے بڑے موحد اور سب سے بڑے توحید پرست کو کہلائے بھائی؟ وہی عقیدہ بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو دیوبندی جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ بریلوی تو ہمارے بھانڈے چوراہوں پہ پھوڑ رہے اور بریلوی ہمارے پیچھے پڑے ہیں، تو انہوں نے سوچا اب کوئی ایسی ٹیم نکالی جائے جو لوگوں کے درمیان میں چلے اور پھرے جھوری جھنڈی لے کر کے اور لوگوں کو اس طرح سے ایک دیوبندیت کی طرف چپکے چپکے دعوت دیں۔ چنانچہ نام بدلا گیا اور دیوبندیت کی تعلیم اس نام بدل کر کے تبلیغی جماعت رکھا گیا اور دیوبندیت کی تعلیم اس کی آڑ میں دی جانے لگی اور تبلیغی جماعتوں کے سروں پر دیوبندی اکابر علماء کی تعلیمات کا بوجھ رکھا گیا، جو نگر نگر ڈگر ڈگر یہ بیچارے ڈھو ڈھو کر کے دیوبندی فکر لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی ان تبلیغی جماعت والوں کے جو اکابر ہیں، جو عام طور پہ بھولے بھالے ہیں، ان سے میں نے مخاطب ہوں، ان کو میں حقیقت بتلا رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے جگادری ہیں، جو کسی جماعت کے امیر، جو ایک دم سمجھیں کہ آپ کی نمک کے کھانے میں اگر گدھا بھی گر جائے نا تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، جو ایسے ہو چکے ہیں، جن کے رگ رگ میں دیوبندیت سرایت کر چکی ہے، آج بھی کوئی بھی جب جلسہ، کوئی بھی ان کی محفل بغیر اکابر علماء دیوبند کے بغیر ذکر کیے ہوئے ان کی مجلس پوری ہی نہیں ہوتی ہے اور اکابر علماء ہی کا بھوت ان کے سروں کے اوپر سوار رہتا ہے۔ چنانچہ میرے سامنے یہ تبلیغی نصاب ہے، اس کی دلیل میں یہ تبلیغی نصاب ہے، اس کے اندر یہ پاکستانی طباعت ہے تبلیغی نصاب کی، اور مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، اس کے صفحہ 239 کو ہم کھولتے ہیں اور 239 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں ہیں، مولانا زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جبکہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی و نورانیت کے لیے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔
یعنی مکمل دیوبندی علماء کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ حضرات جلسوں میں شریک ہو کر لوگوں کے مردہ دلوں کو منور اور مجلہ کرتے تھے. چنانچہ میں نے ابھی کہا کہ ان کے سروں کے اوپر دیوبندیت کا بھوت سوار ہے. یہ تبلیغی نصاب ہے جو قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر مولانا شیر احمد گنگوہی اور بانیان دیوبند اور جو اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تو تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ درس ہوگا، صبح شام جو درس ہوتے ہیں تو اس میں ان علماء کے تعلق سے عقیدت اور محبت پیدا ہوگی، پھر ان کی تعلیمات کی طرف یہ لوگ راغب ہوں گے. اور اسی طرح سے یہ پاکستانی طباعت ہے یہ مکتبہ رحمانیہ کی، اور میرے پاس ہندوستانی طباعت بھی فضائل اعمال کی ورلڈ اسلامک پبلشر دہلی، اس کے اندر بھی صفحہ 3 کے اوپر فضائل قرآن صفحہ 3 کے اوپر یہی بات لکھی گئی ہے. میں یہ دونوں کتابیں پاکستان کی بھی ہندوستان کی اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب علی یہ تو پاکستانی طباعتوں کے اندر ویسے اختلاف بھی ہے. یہ نہ کوئی سوچے کہ جناب ہم جو یہ آپ ان صفوں میں تھوڑا دوسری کتابوں میں فرق ضرور پا سکتے ہیں لیکن عبارتیں وہی ہیں.